پرائم منسٹر کی تقریر ہم سب نے سنی ہے. دانیال صاحب، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ مجھے اس بات کی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے گنوائی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک بھی ایسا حل کی طرف انہوں نے نہیں بتایا. مثلا مجھے وہ بہت پریشان اور تھوڑے بہت گھبرائے ہوئے لگے ہیں کہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ میری کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. یہ وہی عمران خان جو کہتا ہے کہ میں تمہیں رلاؤں گا، میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، تمہاری اے سی نکالوں گا، فلانا کروں گا. وہ ٹون جو ہے بڑی بدلی ہوئی ہے. آپ کے خیال اور میں ایسا کیوں ہوا؟ میرے خیال میں وہ ٹوٹلی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، ان کے پاس سلوشنز کوئی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ جی آئی پی پیز کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، شوگر کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرنا کہ جی محکمے ساتھ ملے ہوئے، تو یہ کوئی نئی بات ہے. یہ تو ان کا جو سارا نیریٹو تھا کرپشن کا کہ جی اگر اوپر سے کرپشن نہ ہو تو نیچے خود بخود ٹھیک ہو جاتے، وہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کتنا مطلب سادہ تھا اور کتنے پیچیدہ معاملات ہیں اور کتنا یہ اتنا مشکل کام ہے. تو اس سادگی کا جو خمیازہ ہے وہ ساری قوم اب بھگت رہی ہے. اور میرے خیال سے یہ بڑا آسان ہے اکانومی کے بارے میں کہ ماضی کی حکومت پہ ڈال دیں. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ سرمایہ پاکستان میں آج آئے. انہوں نے ڈیبیٹ کی بات کی، نہیں سرمایہ پہ بھی آتے ہیں. نہیں، ایک منٹ، وہ آپ نے اکانومی ریئیکشن پوچھا نا، ہاں. دو جملے اور. کیسے؟ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا، ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ کتنا انویسٹمنٹ، ہو گیا سرکولر ڈیٹ؟ یہ اوورسیز پاکستان نہیں، میں ان کے انیشیٹوز کی بات کر رہا ہوں. وہ وہ سن لیں نا. انیشیٹو تو ٹھپ ہو گیا نا، کیونکہ نہیں سرکولر ڈیٹ ڈبل تو ہو گیا. میں یہی آپ سے نہیں، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ٹھپ نہیں ہوئے. آپ مجھے بتائیں سرکولر ڈیٹ کا ڈیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈیم فنڈ چندے سے بننا تھا تو وہ سارا ٹھپ ہو گیا. پھر انہوں نے انویسٹمنٹ بانڈ بنایا اوورسیز پاکستانیز کے لیے، وہ سارا ٹھپ ہو گیا. مطلب چندے کے ذریعے ہی سارا ملک چلنا ہے، چندوں کے ذریعے ملک نہیں چلتے ہوتے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کی ٹیم جو ہے وہ زیدی صاحب تو بھاگ گئے، ان کا ٹارگیٹ تو بہت پہلے سے ہی ختم کون ہو بھاگ گیا؟ وہ جو بیمار ہوئے تھے ایف بی آر کے چیئرمین جو لائے تھے بڑے دھوم دھام سے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. وہ اچھے آدمی اسی تھے، طرح سے لیکن حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ان کی نبی نہیں، نہیں. اسی طرح سے ان کے تمام جو ہیں آپ دیکھیں، حفیظ شیخ صاحب کو چھوڑیں، انہوں نے اپنا گیس کا وزیر بدل دیا کہ اس نے ساروں کے نرخ خراب کر دیے، اس کو کہیں اور لگا دیا. انہوں نے اپنا فنانس منسٹر نکال دیا کہ فنانس خراب کر دیا، اس کو پلاننگ میں لگا دیا. انہوں نے اپنا ہیلتھ منسٹر نکال دیا کہ اس نے کرپشن کیا، اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیا. میرا مطلب ہے میں آپ کو کیا کیا گنواؤں؟ یہ صرف وزیر نکالنے کے لیے سارا کچھ. اس کا مطلب ان کے پاس سمتی کوئی نہیں ہے، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ان کا، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کیا، وہ بیچارے خسرو بختیار کو اب تیسری میرے خیال میں وزارت مل گئی ہے. پہلے پلاننگ میں تھے، پھر وہ چلے گئے ایگریکلچر میں، فوڈ سیکورٹی میں، اب وہ چلے گئے ہیں اکنامک شوگر افیئرز کی میں. رپورٹ کی وجہ سے ان تو کی وزارت بدلنی پڑی ہے. نہیں، اس شوگر کی رپورٹ سے اس سے پہلے ہو چکا تھا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے نا ایک بے روی کا شکار ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنا انویسٹمنٹ منسٹر نکال دیا. پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے ادھر، کیا ہو رہا ہے. میرا مطلب ہے آپ ذرا گنے نا جی، 2 سال میں انہوں نے کیا غدر مچایا اپنے آپ کے ساتھ ہی، باقیوں کو تو چھوڑے، وہ تو ہے ہی ہے. تو ان کے پاس کوئی سمت نہیں ہے. اور بجٹ میں بھی میں آپ کو فرینکلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پاکستان کو چاہیے تھا، جو پرو امپلائمنٹ ہو، جو پرو ایس ایم ایز ہو، جو پرو ایگریکلچر ہو، جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، بالکل کچھ نہیں آج نظر آ پرائم رہا. منسٹر نے ڈیبیٹ کی بات کی، جی اور میرے خیال میں ایک پازیٹیو بگننگ ہو سکتی ہے اگر یہ آگے بڑھ جائے. اگر بگ ایف ہے، کیونکہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ آگے بڑھے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چینج آ سکتی ہے اس؟ بالکل بھی نہیں چینج آنی جی. یہ ٹوٹلی فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے آخری حربے، آخری تیر چلا چکے ہیں. اب آگے جو ہے میان ان کا خالی ہے. یہی تھی جو ٹیم پتہ نہیں کہاں سے اکٹھی کر کے لائے، یہ حفیظ شیخ صاحب کی اور رضا باکر صاحب کی اور زیدی صاحب کی. زیدی صاحب تو چلے گئے، اب کوئی اور ملا نہیں. پہلے کہتے رہے کہ جی وہ بیمار ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں جی دراصل ان کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گئی ہے. اب وہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے ہیں. اور اسی طرح سے اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اور بھی 2 لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ بیک سیٹ ڈرائیونگ ہو رہی ہے. وہ بتا رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ کے پاس اتنی عقل تھی تو آپ چلا لیتے پہلے.